السلام علیکم، میرا نام ہے آفاق بھٹی، میں ہوں آپ سب کا دوست، ماحول دوست، اور یہ ہے سی اے سی پوڈ کاسٹ۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہیں جس کا نام حفیظ بلوچ ہے۔ حفیظ بلوچ جو ہے وہ ماحول کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ باقی اپنے تعارف خود کرائیں گے۔ جی حفیظ بلوچ صاحب۔ جیسے آپ نے کہا کہ میرا نام حفیظ بلوچ ہے اور میرا تعلق سندھ انڈیجینس رائٹس الائنس سے ہے۔ میں کراچی کا مقامی یا انڈیجینس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا تعلق ملیر کے گڈھا پیریا سے ہے، اور میری جد و جہد یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ماحولیات کے لیے وہ جو تباہی ہو رہی ہے کراچی کا، اسپیشلی ملیر کے ساتھ، تو اس کے خلاف میں جد و جہد پچھلے 10 سال سے کر رہا ہوں۔ اور میرا تعلق ندیوں، پہاڑوں اور باغوں کے ملیر سے ہے جو کیرتر نیشنل پارک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملیر ایکسپریس بننے سے کچھ خبریں آ رہی تھی کہ بلوچ لائبریری ہے جو علم ادب کا مرکز ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ ملیر ایکسپریس وے کے بننے سے کیا کیا ڈیمیج ہو رہا ہے، کیا کیا تباہ ہو رہا ہے، اس پہ ذرا سی آپ ایک روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں ملیر ایکسپریس وے کی، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیوں بن رہا ہے اور کہاں بن رہا ہے، اس کا محل وقوع کہاں ہے اور کس کے لیے بن رہا ہے۔ ملیر ایکسپریس وے قیوم آباد سے کاٹھور تک بنایا جا رہا ہے اور ملیر ریور بیڈ کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی منصوبہ نہیں ہوتا، نہیں بنایا جاتا ہے جو کسی میٹھے پانی کی گزرگاہ یا دریا کے اندر آپ بہت ہیوی کنسٹرکشن کر کے آپ روڈ بنائیں، تو وہ خلاف قانون، خلاف فطرت یہ ملیر ایکسپریس وے بنایا جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹریفک کو ڈائیورٹ کریں گے، تو میرا سوال یہ ہے، اور پہلے سے تھا آج بھی ہے، کہ قائد آباد کی اس طرف کون سی آبادی ہے جس کے لیے آپ ملیر ایکسپریس وے بنا رہے ہیں؟ اور دوسرا سب سے بڑا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم ہیوی ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کراچی شہر سے ہم اس کو بنا رہے ہیں۔ تو نادرن بائی پاس آپ بنایا ہوا ہے، نیشنل ہائی وے سے M9 کے لیے لنک روڈ بنایا ہوا ہے، اور جو قیوم آباد سے آپ پورٹ کی طرف کا فاصلہ دیکھ لیں اور بن قاسم سے آپ لنک روڈ کا آپ دیکھ لیں، تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جو ہیوی ٹریفک ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہوں گے، یہ کہیں کسی اور چیز کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جو ڈیمیجز ہیں ملیر ایکسپریس وے کے، اگر آپ اس پہ بات کریں تو ملیر ریور پوری کی پوری طرح ڈیمیج ہو جائے گی۔ ملیر ریور کے ڈیمیج ہو جانے سے جو ملیر کا گرین اسپیس ہے، جہاں پہ زراعت ہوتی ہے، ایگریکلچر نظام ہے، پانی کا سسٹم ہے، WT تاریخی والز ہیں جو انگریزوں نے کراچی کے پانی سپلائی کے لیے بنانے، وہ مکمل ڈیمیج ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے بلوچ لائبریری، سید ظہور شاہ ریفرنس لائبریری ہے، یہ بلوچی ادب، بلوچی تاریخ کے حوالے سے مستند ترین اور سب سے بڑی لائبریری ہے، جو قائد آباد پل کے ساتھ یہ قائم ہے، بہت عرصے سے قائم ہے، اس ایکسپریس وے سے پہلے سے ہی قائم ہے۔ یہاں پہ شاگرد آتے ہیں، ریسرچر آتے ہیں، اپنی مقالے لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کتابیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کے حوالے سے مکمل جو کتابیں موجود ہیں، جرائد موجود ہیں۔ تو اب یہ ایک انٹرچینج بنانا چاہتے ہیں ملیر ایکسپریس وے کا، جس کی ضد میں یہ ہمارا علمی درسگاہ بھی آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ملیر ایکسپریس وے ایک طرح سے ماحولیاتی دشمن، ایک ڈیزاسٹر ہے اس پورے خطے کے لیے۔ کراچی جہاں پہ کراچی شہر واقع ہے، زیر زمین پانی کا ریسورسز ملیر ندی ہے جو اس منصوبے کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ جب زیر زمین پانی نہیں ہوگا تو ملیر کا گرین اسپیس ختم ہو جائے گا۔ ملیر کے گرین اسپیس کے ساتھ جو گاؤں ہیں، جو قدیم آبادیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو لائبریری ہے، یہ بیسک ہمارے جو کسی سے سرکار نے ہمیں بنا کے نہیں دی، ہمارے شہید صبا دشتیاری نے اپنی محنتوں سے، اپنے خرچے سے، بھیک مانگ کے، چندہ کر کے یہ لائبریری بنائی ہے۔ تو یہ علم و ادب کا بہت بڑا گہوارہ ہے، اور آج اب اس کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنے میں بجانب ہوں گا کہ نہ صرف ملیر ایکسپریس وے بننے سے ملیر اور کراچی کی ساری انوائرمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ علم، شعور اور آگاہی کو بھی ایک نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو اگلا سوال میرا یہ ہوگا، آپ نے کہا کہ کاٹھوڑ تو ایک ملیر کے کئی حصے ہیں، کئی خطے ہیں، جس میں پہاڑ، ندیاں اور باغات
وہاں کی جو زراعت تھی جو کراچی کو فوڈ سپلائی کر رہی ہوتی تھی اور پھل سپلائی کر رہی ہوتی، باغات اور زراعت کے کیا حالات ہیں ابھی ملیر میں؟ دیکھیں، جب آپ کچھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کراچی کو بے ہنگم طریقے سے آگے بڑھائیں گے اور کمرشل پروجیکٹس، ہاؤسنگ پروجیکٹس کے نام پہ، ایجوکیشن سٹی کے نام پہ، ڈی ایچ اے کے نام پہ، بیریا ٹاؤن کے نام پہ اور دوسرے بہت جو پرائیویٹ کمرشل پروجیکٹس ہیں ان کے نام پہ آپ زمینیں الاٹ کرتے جائیں گے تو زراعت نہیں بچے گی۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے ملیر کی کہ جب کراچی نہیں تھا تو یہاں انڈیجینس آبادی تھی، یہاں کی تاریخ، تمدن، چراگاہیں، آبشاریں، ندیاں، پہاڑ اسی کراچی کے ماحولات کو اسٹیبل کرتے تھے، کیونکہ کراچی کے ایک طرف ساحل ہے اور دوسری طرف پہاڑ، تو یہاں سے جو پانی کی گزرگاہیں، میٹھی پانی کی گزرگاہیں ہیں، وہ جب بہہ کے کیرتر سے سمندر میں جا کے گرتی تھیں تو وہ جو کھارا پانی ہے اس کو پیچھے دھکیلتی تھیں اور کراچی شہر کو میٹھا زیر زمین پانی مہیا کرتی تھیں۔ 19 کی جو شروعاتی دور ہے وہ شروعات ہے یہاں پہ زراعت کی 18ویں صدی کے آخر میں اور 19 صدی کے بعد جب یہاں پہ زراعت شروع ہوتی ہے تو ایک عرصے تک 1960 تک یہ خطہ پورے کراچی شہر کو پانی دیا کرتا تھا، پورے کراچی کی سبزیاں اور فروٹ اسی ملیر سے آتی تھیں۔ 94 تک 93 تک آدھے آبادی سے زیادہ فروٹ اور سبزیاں ملیر تازہ وہ ملیر مہیا کرتا تھا۔ آج ترقی کے نام پہ جو ملیر کے ساتھ ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے کراچی کے جو یہ زرعی بیلٹ ہے جسے ہم گرین بیلٹ بھی کہتے ہیں وہ آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ابھی کاٹھور میں آپ کو ایگریکلچر نظام ملے گا، تھوڑا بہت گٹھاپ میں ملے گا، درسانہ چنا پہ ملے گا، اور اس طرف ملیر کے جو شہری آبادی ہیں جب میمن گوٹ کے اس طرف ہے وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ ملیر ایکسپریس وے جس روٹ پہ بنایا جا رہا ہے وہ ایک وار ہے ایک پوری ایکولوجی پہ ملیر ندی کی، جو بیک بون ہے زراعت کا بھی، وہاں کی انڈیجینس آبادی کا بھی۔ میں تو یہاں کہتا ہوں کہ کراچی کی جو ماحولیات ابھی اسٹیبل ہے، ابھی خراب ہونا شروع ہوا ہے، وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اس ایکولوجی کو ختم کر رہے ہیں۔ ملیر ندی کے اوپر جو یہ ملیر ایکسپریس وے جس دن تیار ہوگا، ٹریفک چلنا شروع ہوگی، اس کے بعد کراچی کا ماحول، کراچی کا جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں وہ کس نیچ پہ پہنچیں گی وہ اب ہمارے اندازے سے بھی باہر ہے، کیونکہ ہم نے پوری ایک ایکولوجی کو، انوائرمنٹ کو ہم نے تباہ کیا ہے اور ہم کرتے جا رہے ہیں، ہم رکے نہیں ہیں۔ ڈی ایچ اے پہاڑوں کے اوپر کیرتر کے بن رہا ہے اور کیرتر نیشنل پارک کے اندر بیریا ٹاؤن گھس چکا ہے، اور جو وہاں پہ جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، وہاں پہ جو جنگلی حیاتیات کے ہیبیٹیٹس ہیں اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ایک طرح سے یہ کہتے ہیں کہ انسانی، حیوانی اور ماحولیاتی تباہی کو آپ خود دعوت دے رہے ہو، اور اس کا جو آخری کھیل یا آخری پتھر وہ ملیر، ایک تو کیرتر نیشنل پارک کی تباہی ہے، دوسرا ملیر ندی کے اندر جو بننے والا ملیر ایکسپریس وے ہے۔ جی بہت آپ نے تفصیل سے بتائی ساری چیزیں، اور آپ کی باتیں سن کے غور کر کے لگ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے جو معاملات ہیں وہ ان سارے پروجیکٹ کی وجہ سے کراچی کو اور موسمیاتی تکلیفوں میں ڈالنے والے ہیں، اور اگر ہم نے ان کا سدباد نہیں کیا تو ہمارے لیے ایک جان کا وبال انسانی حیوانی زندگی کے لیے بن جائے گا۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، جو جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ایکولوجی کی بات کرتے ہیں، جب ہم جنگلی حیاتیات کی بات کرتے ہیں، جنگلات کی، فارسٹ ایریا کی بات کرتے ہیں، جب ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس نے اس خطے کو محکم طریقے سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب پچھلے 3 سال سے ملیر اور گڈھاپ ایریا میں، اسپیشلی جہاں پہ بیریا ٹاؤن ہے، 3 سال سے مسلسل زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں، جو ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سال 2 دفعہ زلزلوں کے جھٹکے آئے، ایک نہیں 2 دفعہ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو ڈسٹرکشن کر رہے ہیں، آپ یہ جو تباہی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو زیر زمین فالٹ لائن ہے زلزلوں کا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو نہیں روکا، آج ہم نے اس تباہی کو نہیں روکا، آنے والے سالوں میں کتنے ریکٹر اسکیل کے یہاں پہ زلزلے آ سکتے ہیں،
سونامی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ 1882-83 میں اس خطے پہ سے سونامی آ چکا ہے۔ تو ہم نے وہ ساری تباہیوں کے جو وہ ہوتے ہیں وہ ہم نے دعوت دے دیے ہیں۔ ہم اب اس توے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہم فطرت کے اس انتقام کا نشانہ بن سکتے ہیں جو وہ ہم سے لے گی اور ضرور لے گی۔ فطرت کی آپ نے بات کی، تو فطرت کے لیے تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جگہ ریزرو کی گئی ہے جانوروں کے لیے، جنگلات کے لیے، جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ کھیرسر نیشنل پارک جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کی کوئی حد بندی ہوئی ہے؟ پچھلا سارا ایک عرصہ کھیرسر نیشنل پارک اپنے خبروں میں رہا ہے اور انوائرمنٹ کے معاملات کے حوالے سے کھیرسر نیشنل پارک ایک ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، کھیرسر نیشنل پارک کی کوئی باؤنڈری ہے نہیں ہے؟ کس طرح سے اس کو ہینڈل ٹیکل کیا جاتا ہے؟ کون کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں جن کو بچانا ہے؟ اگر آپ کھیرسر نیشنل پارک کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو کراچی کے ساخت کو سمجھنا ہوگا، اور یہ آج نہیں، 47 کے وقت کراچی کا ساخت کیا تھا وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں پہاڑی سلسلے تھے، ڈالمیا سے یہ اورنگی سے یہ جو پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، ریئل میں اگر حقیقت میں دیکھیں تو کھیرتر رینج کی جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کھیرتر رینج کو 18ویں یا 16ویں صدی میں کوئی باران کہا جاتا تھا، اور کوئی باران کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، ڈالمیا کی پہاڑی سلسلے سے۔ اورنگی کا جو بہت بڑا جبلی کا جو پہاڑ تھا جس کو اب ہم کٹی پہاڑی کے نام سے جاتے ہیں، ہم نے لال بکر ہلز، تو وہ وہاں سے شروع ہوتا تھا۔ تو اس کا ایک سرا جاتا تھا خزدار کی طرف ہب سے ہوتا ہوا، اور ایک جاتا تھا تانا بلا خان، ابکان اور احمد خان، اس طرف جاتا تھا، اور ایک جاتا تھا تانا بولا خان سے کھنجر کی طرف۔ تو یہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا، یہ آپ کا ایک طرح سے قلعہ ہوتا تھا اس پورے خطے کا۔ اب ہم نے کیا کیا، کھیرتر نیشنل پارک کو 1974 میں ہم نے نیشنل پارک ڈکلیئر کر دیا۔ اس کو عالمی پارک ڈکلیئر کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا۔ جب کھیرتر نیشنل پارک کی باؤنڈریز آپ نے ڈکلیئر کر دیں تو آپ کو اس کا نقشہ بنانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں بنایا، ریاست نے نہیں بنایا۔ اس کے نتائج کیا ہوئے کہ وہ باؤنڈریز متنازع رہیں، اور آج بھی متنازع ہیں۔ جب ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے نہیں ہے، یہاں ہے، لیکن جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، جس آرڈیننس کے ذریعے اس کو نیشنل پارک بنایا گیا تھا، اس نے جو جگہیں ڈیفائن کی گئی ہیں، میرا تعلق خوش قسمتی سے ان ایریاز میں ہے بچپن سے، اور میرے آبا و اجداد کا بھی وہیں ہے۔ تو وہ ایریاز مجھے پتہ ہیں کہ کہاں سے ڈسٹرکٹ جامشورو کا ایریا شروع ہوتا ہے، کہاں سے کراچی کا ایریا ختم ہوتا ہے، اور کہاں سے کون سا گوٹ کہاں پہ ہے، جو وہ جو ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جب بحریہ ٹاؤن کراچی کا انہوں نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تو ہم اسی وقت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تباہی ہے جو صرف اور صرف گڈھا کے اندر نہیں رکے گی، کیونکہ جس طرح ایک ایسے طاقت کو آپ بے لگام چھوڑ رہے ہو، وہ بھی کھیرتر رینج کے سپورٹڈ ایریا میں۔ اب کھیرتر رینج کے اندر آپ مجھے یاد پڑتا ہے جب بحریہ ٹاؤن نہیں تھا تو آج جہاں پہ بحریہ کا ایپل ٹاور بنا ہوا ہے، کھیرتر نیشنل پارک کی باؤنڈریز ہے، بفر زون بھی نہیں، باؤنڈریز ہے۔ وہاں پہ ہم نے چنکارا دیکھے تھے، وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری جنگلی حیاتیات ہم نے دیکھے تھے، اور ریسنٹلی جب یہ ہو رہا تھا، جب پاچران کی طرف راستہ جاتا ہے، وہاں پہ آج بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو چنکارا، جنگلی ہرنیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی، اتنی ڈسٹرکشن کے باوجود۔ حالانکہ وہ جنگلی جانور اتنے حساس ہیں کہ وہ آوازوں کے ساتھ نہیں روتے، کیونکہ اب جگہ سکڑتی جا رہی ہے۔ ایک طرف DHA اپنا کام کر رہا ہے، دوسری طرف مائننگ ہو رہی ہے ریتی بجری کی، اور تیسری طرف آپ کپا کاٹ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے۔ تو یہ ساری ڈسٹریکشن، اگر ہم یہ کہیں کہ صرف کمرشل یا چند سرمایہ داروں کے لیے ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے ڈیپ روٹس میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کھیرتر نیشنل پارک داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور پورا کراچی کھیرتر نیشنل پارک کی وجہ سے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کون سے ادارے ہیں، تو فارسٹ کا ادارہ ہے، کھیرتر نیشنل پارک کا اپنا ایک ادارہ ہے، وائلڈ لائف ادارہ ہے۔ ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی
فارسٹ سیکریٹری کے ساتھ، جس میں سارے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ ہمارے دوست بھی ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں اختلافات اپنی جگہ پہ، مثلاً ان ڈائریکٹر کے ساتھ ہمارا رابطہ بھی ہے، ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اور وہ ہمیں مانتے بھی ہیں کہ انڈیجینیس ہیں. اب حد یہ ہے کہ جب ہم فارسٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میٹنگ ہماری چل رہی تھی، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کیا کس بات پہ شور کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہمارے پاس تھی، لیکن ہم نے کہا کہ آپ اپنا وہ کوئی گزٹ نوٹیفیکیشن لے آئیں، ہم اسی کے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں کیا کیا ہو رہا ہے. جب وہ نوٹیفیکیشن اس نے منگوایا رکھا، تو اختر رسول ہیں، وہ میپنگ کا کام کرتے ہیں ہمارا، تو انہوں نے وہ میپ سارا نکال کے جو ہم نے بنایا ہوا تھا کہ یہ ایریاز ہیں، یہ آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ فارسٹ لینڈ ہیں، یہ کیرتن نیشنل پارک کا ایریا ہے، اور یہ ندیاں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ کس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں ڈینائی نہیں کیا، کسی ڈائریکٹر نے، نہ کیرتن کے نہ ڈائریکٹر نے ڈینائی کیا، نہ وائلڈ لائف کے ڈائریکٹر. انہوں نے کہا کہ یہ انڈیجینیس لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے، لیکن غلط فہمی ہے. تو اس وقت سیکریٹری نے بھی کہا، وہاں پہ ہم نے بھی کہا کہ چلو اگر آپ مانتے ہو کہ ہم انڈیجینیس لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی نالج ہے، یہ تعلیم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کہاں سے آتا ہے، کون سا ایریا کہاں پڑتا ہے، کیرتن نیشنل پارک کہاں ہے، اس کی رینج کہاں ہے، اس کے بفرز. جب آپ یہ مانتے ہو، پھر یہ غلط فہمی والی بات آپ ہمیں وہ کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ آپ ہمیں رد کرنے کے لیے. بیسکلی اگر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کیرتن نیشنل پارک ہے، تو یہ آپ کی جوریڈکشن ہے، آپ کو یہ سنبھالنی ہوگی، آپ کو یہ بچانی ہوگی، چاہے وہ بیریا وہاں پہ آ رہا ہو، چاہے DHA آ رہا ہو. تو انہوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ ہاں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، فینسنگ کریں گے، ہم کیرتن کے ڈیفائن کریں گے. حالانکہ فینسنگ حل نہیں ہے، آپ جانوروں کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. ایک نیشنل پارک ہوتا ہے، اس کے بفر زون ہوتے ہیں، اس بفر زون پہ وہی قانون لاگو ہوتے ہیں تو نیشنل پارک کے لاگو ہوتے ہیں. درخت کاٹ نہیں سکتے، وہاں پہ آپ مائننگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ شکار نہیں کر سکتے. لیکن بدقسمتی ان تمام اداروں کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جائیں پاچران جائیں، آپ جائیں تھدو کے ایریاز میں جائیں، جو باؤنڈریز ہیں کیرتن نیشنل کے ڈیفائن شدہ، وہاں پہ آپ کو مائننگ بھی ملے گی، آپ کو وہاں پہ پہاڑ بھی کاٹے جاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، درخت جنگلات بھی ختم. ہم کس ادارے سے اب امید رکھیں؟ ہم نے عالمی اداروں کو بھی لکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف اتفاق کیا ہے کہ یہ ہم اس پہ اب بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم عالمی سطح پہ اس ایشو کو، کیونکہ ہم ایک گلوبل دنیا میں ہم جی رہے ہیں، دنیا پوری کنیکٹڈ ہے، اور صرف پاکستان نہیں ہے، یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے پوری دنیا کے لیے. تو ہم دنیا، آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیجینیس رائٹس الائنس سندھ جو ہے آپ کا، اس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ لوگوں نے جب اتنا ایکٹیو ہیں تو کوئی قانونی چارہ جوئی کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے؟ اب بدقسمتی یہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے اوپر ایک کیس چلتا ہے. اس کیس کے اندر 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان بیریا ٹاؤن کو غیر قانونی ڈکلیئرڈ کرتی ہے، غیر قانونی قرار دیتی ہے. پھر ایک بینچ بٹھاتی ہے، عمل درآمد بینچ. دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ آرڈر کرے اور پھر اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹ بینچ بنائے. یہ دنیا میں کہیں نظیر نہیں ملتی. اس کے بعد وہ امپلیمنٹ بینچ سودے بازی کرتی ہے ملک ریاض کے ساتھ. یہ بھی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ میں ججز بیٹھ کے بارگیننگ کریں کہ آپ کتنا دیں گے، کتنا لیں گے. تو وہاں بارگیننگ ہوتی ہے، اور اس غیر قانونی فیصلے کا سودا ہوتا ہے 460 ارب میں. اس میں ہم جب وہ فیصلہ آتا ہے تو اس کو ہم چیلنج کرتے ہیں، نہیں سنا جاتا، ریجیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم پٹیشن ڈال دیتے ہیں، اس کو بھی نہیں سنا جاتا ہے. چلتے چلتے ہم نے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی کیسز، جو گاؤں ہیں انڈیجینس لوگ ہیں، کامریڈ ابیرہ کے ساتھ ہم ان گاؤں والوں کا کیس لے کے گئے ہائی کورٹ میں، وہ وہاں سنے نہیں گئے. ابھی جو ریسنٹلی ہوا تھا، ہم نے سپریم کورٹ کا کہیں سے ایک وکیل ہائر کیا اور ہم نے اپنا کیس ڈیولپ کر کے اس کو دے دیا.
لیکن وہاں پہ بھی ہماری سنوائی نہیں ہوئی. سروے کا حکم ہوا, سروے میں ہم ساتھ تھے, اور وہ سروے جس ایریا میں ضروری تھا کہ کیرتن, ہم نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کیرتن کے اندر گھس چکا ہے, وہ ضروری تھا کہ وہاں پہ کلیئر اور دن کی روشنی میں وہاں پہ سروے ہوتا. لیکن ہمیں کہا گیا کہ آج ہم نہیں جا رہے, ہم کل وہاں پہ جا کے سروے کریں گے. لیکن اسی شام رات کے وقت ڈسٹرکٹ جام شورو کی ڈی سی کو لے کے, بیریا کے لے کے, اور یہ سروے اب پاکستان والوں نے وہ ڈکلیئر کر دیا, وہ سروے کر لیا. وہاں پہ جو باؤنڈری انہوں نے وہ بنائی ہوئی تھی, اور اس کے آگے اس نے جو جنگلات کاٹے تھے, بیریا ٹاؤن نے وہ ڈینائی کر دیا. پھر بھی بہت سارے علاقوں کو ڈینائی کرنے کے بعد بھی یہ بات ثابت ہوا کہ وہ اپنی جو لمٹ 16,885 ایکڑ سے اوپر وہ قبضہ کر چکا ہے, جو پہلے اس کا کلیم تھا کہ نہیں کیا ہے. ہم اس پہ اور بھی کام کر رہے ہیں. ہم کیرتن نیشنل پارک پہ ابھی بھی کیس بنا رہے ہیں, سب کچھ تیار ہے. انشاءاللہ جون تک ہم اس کو فائل کر دیں گے. یہ جو چھٹیاں ختم ہوں گی تو ہم اس میں جائیں گے. ہم نے عالمی یونائٹڈ نیشن کو بھی لکھا ہے اس کے حوالے سے. ہم نے ملیر ایکسپریس وے پہ جو بن رہا تھا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرض مانگا سندھ گورنمنٹ نے, ہم نے وہ چیلنج کیا اور ہم وہ کیس جیت بھی گئے. اب بدقسمتی جب ادارہ قانون کی آتی ہے کہ ایک عالمی ادارہ, فنڈ دینے والا ادارہ جو پیسہ دیتا ہے پروجیکٹس کے لیے, وہ اس کو ہم نے اس پہ ہم نے وہ کیس کیا کہ بھئی یہ ماحول دشمن ہے, اس میں ہماری یہ اس کی تباہیاں ہیں. تو انہوں نے ہمارا کیس سنا. ہم نے ملیر کے پیور زمیندار جن کی زمینیں جا رہی ہیں ان کو بطور گواہ, ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے ان کے ساتھ سوال جواب کیے منیلا میں بیٹھ کے. وہ یہاں ملیر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے. میں کہہ سکتا ہوں آپ کی بات, ایک بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جب وہ ہیئرنگ ہوتی ہے, وہ پھر اپنی ٹیم بھیجتے ہیں. وہ ٹیم آ کے ان زمینداروں سے ملتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ہم اب جاتے ہیں, ہم جا رہے ہیں ملیر ندی کو چیک کرنے یہ سارا پروجیکٹ, تو ہمارے لوگ آفر کرتے ہیں, وہ زمیندار آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم خود جا کے دیکھیں گے. وہ خود جاتے ہیں, وہ سب کچھ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ملیرا میں جا کے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ماحول دشمن منصوبہ ہے, ہم اس میں پیسے نہیں لگائیں گے. پیرل ہمارا ایک کورٹ پہ کیس چل رہا ہے, جو انوائرمنٹل ٹریبیونل پہ ہمارا کیس چلا. انہوں نے ہمارے جتنے بھی آرگومنٹس تھے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم پبلک انٹرسٹ میں ہم اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ اس کو بنائیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کا کیس لے کے ہم گئے, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اب یہ کون سا پبلک انٹرسٹ ہے کہ اس جج کو نظر آیا, ہمیں نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. آج تیسرا 4-5 مہینے سے اوپر ہو چکے ہیں, اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. بار بار وہ درخواستیں ڈالنے پر بھی نہیں ہو رہی ہے. جو آپ کا وہ سوال تھا کہ آپ قانونی طور پر یہ کریں, تو قانونی طور پر قانون کا یہ ہے, یہاں جتنے لوپس ہیں آپ کے قانون میں, وہ سرمایہ دار, وہ کمپنیاز وہ اویل کر لیتے ہیں. اب مجھ جیسا انڈیجینس بندہ جس کے پاس نہ پیسہ ہے, جس کے پاس نہ وہ مواقع ہیں, جس کے پاس نہ وکیل ہے اس طرح کا کہ سپریم کورٹ میں جا کے کیس لڑے, تو ہم وہ کیا کریں؟ تو ہمارا کام ہوتا ہے پولیٹیکلی ہم لوگوں کو اویئر کریں, ہم وہ شور کریں, تو ہم وہ کر رہے ہیں. ملیر ایکسپریس وے کے خلاف ہم نے ریلیاں نکالی, ہم نے پریس کانفرنسز کیے, ہم نے مزاحمت کی جہاں پہ انہوں نے لوگ گھر توڑ دیا. تو میڈیا پہ آ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, کاٹھوڑ سے اگر ہم وہ جو کاٹھوڑ والا روڈ ہے لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایجوکیشن سٹی کا پروجیکٹ ہے, میرے خیال میں مشرف کے زمانے میں وہاں پہ لینڈ الاٹ کی گئی تھی. تو وہ کتنے ہزار ایکڑ ہے, اور کتنے لوگ اور کتنے گاؤں اور قبرستان اور آرکیالوجیکل سائٹس اس میں جو آئی ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے تو ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں آپ. اب جہاں پہ ایجوکیشن سٹی بن رہا ہے وہ درسانہ چنا دے کوچڑو پہ ہے. یہ ملیر کا پرائم ایریا کہا جاتا تھا, جہاں سب سے زیادہ فصلیں درخت ہوا کرتے تھے. اور میں گارنٹی دیتا ہوں آج بھی ان زمینوں پہ آپ جو بھی فصل آ کے آپ اگائیں وہ اگ جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک آم کا آپ نے سنا ہوگا کہ جاپانی آم کو یہاں, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, 2-3 جگہ, ایک انڈیا میں ہوتا ہے, ایک جاپان میں, اور ایک ملیر میں. اور ملیر میں وہ ایریا جہاں پہ ایجوکیشن سٹی بن رہا ہے. سب سے پہلے یہ ایریا
जब हम 98-96 में हम सुनते तो इनका इरादा था कि सिंध सेक्रेटरीट को हम इस एरिया में लेके आएंगे, नहीं लेके आए। ये ज़मीनें चूँकि कराची में अब ज़मीनें नहीं रहीं, तो ये बड़े बड़े जो गिद्ध हैं, ये जो आपको ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए अपने धंधे को तालीम के नाम पे, हॉस्पिटल्स के नाम पे, तो वो उन्होंने 2002 में वहाँ पे ये कर लिया कि यहाँ पे हम एजुकेशन सिटी बनाएंगे। आप एक ऐसे एरियाज़ में एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं जो प्राइम ज़मीन लोकेशन पे है, जो कीमती ज़मीनें हैं, जिसको हम सोना कहते हैं। देवदर्शन चन्ना के 9,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन आपने वो के लकीर खींचने की, ये एजुकेशन सिटी है। और उस 45 से ऊपर गांव आते हैं उस एजुकेशन से, उनका मुस्तकबिल क्या है किसी को पता नहीं। आपने 200 500 पता नहीं कितना एराज़ी जिन आगा खान को दे दी, डॉक्टर आसम के उसको आपने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को आपने दे दिए। आपने दूसरे बहुत सारे जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं, अस्करी हैं या दूसरे हैं जो तालीम पे कम करते हैं, वो उस पे आप दे रहे हैं। तो ये एजुकेशन सिटी भी उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जो सिर्फ और सिर्फ मल्लीर के ज़मीनों पे धंधा करने के लिए जो ये कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, उनको दी जा रही हैं कि ये जो बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बनाएंगे तालीम के नाम पे। और अभी डॉक्टर आसम का वो जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल है, वहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, वो लाखों में है, वो फ़ीस लेता है। तो वहाँ जो लोकल लोग हैं बेचारे गरीब, वो कहाँ अफोर्ड कर सकें। तो ये ना हमारे लिए है, ना ये कराची के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ उन सरमायादारों के लिए है एजुकेशन सिटी जो आके धंधा कर सकें। मलीर नदी के अलावा लियारी नदी है, हब नदी है, ये दोनों बहुत बड़ी नदियाँ। उसके अलावा बरसाती नाले हैं जिनको बारानी नाले भी कहे जाते हैं, जो अभी पता नहीं कौन से नाले बना दिए हैं उन लोगों ने। तो उसके हवाले से बात करें कि वो जो नाले हैं, रहे हैं, नहीं हैं। लियारी नदी की पोजीशन भी ये वही है कि लियारी एक्सप्रेस वे बनने के बाद उसका असर क्या हुआ है और सब पूरे शहर का ड्रेन उसके अंदर जा रहा है। हब नदी के क्या फीचर्स हैं, वो भी तबाही के किनारे पे आई हुई है। तो उनके लिए मज़ीद कुछ तफसीलात आपके पास हैं तो बता दें हमें। देखिए, तारीख़ी हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे नदियों की एक जाल थी, लेकिन एक गलतफहमी अभी भी है जो अमूमन अगर हम देखें तो मल्लीर नदी नहीं थी, मल्लीर दरिया थी, दरिया कहा जाता है। अगर किसी ने किताब पढ़ा है सरगुल हसन कलमती का कराची सिंध जी मारवी या कराची ग्लोरी ऑफ द ईस्ट, इसमें वो सिकंदर दौर के जो तारीख दान हैं उनके हवाले से जब वो इस खत्ते में आए तो उसने जिस दरिया का जिक्र किया है इस खत्ते में वो मल्लीर दरिया है। और एक दरिया का जिक्र हब जो नदी है उसको भी दरिया, और लियारी को नदी कहा है उसने। तो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ ये है कि एक बहता दरिया जो सदियों तक बह के समंदर में जाके गिरता है, जो कीरथर नेशनल पार्क पहाड़ों से कैचमेंट एरिया जो दोनों दरियाओं की है वो कीरथर पहाड़ी सिलसिला है। तो लियारी नदी, मल्लीर दरिया। अब इसके साथ जो यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले थे, मसलन अगर डालमिया के साथ देख लें, इस तरफ अगर आप देख लें तो उससे भी जो पानी बह के जो वहाँ पे जाके गिरते थे लियारी नदी में, और कुछ नाता खान से भी नदियाँ जाके जो अभी गंदे नाले की सूरत में हमें नजर वो आ जाए। लेकिन अभी वहाँ पे बाद में आता हूँ, पहले वो मीठे पानी की गुजरगाहें थी। आज भी इसको अगर आप इस तरह समझना चाहें तो आप रेल पटड़ी के साथ सफ़र करना शुरू कर दें। जहाँ जहाँ आपको पुल नज़र आएगा वो मीठे पानी की गुजरगाह या वो नाले जिन्हें हम कहा जाता है तो वो नाले भी उसमें वो नालों की वजह से वो छोड़ा गया है। अब आगे आएंगे तो नाता खान पुल भी आपको मिलेगा। वो पुल क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे लट नदी गुजर के जाके मल्लीर नदी से मिलती थी और फिर वो पानी था। एक होता था औरंगी, जो औरंगी के पहाड़ों से होता हुआ नाला आता था, वो अब लियारी नदी में गिरता था। एक और नाला था जिसे आजकल गुज्जर नाला कहते हैं, वो गुज्जर नाला नहीं गुजड़ो नाला होता था। वो भी मीठे पानी की गुजरगाह थी। वो इतनी कराची के सराउंडिंग में जो पहाड़ियाँ थी, वहाँ से जो मानसून की बरसातें होती थी तो वो
دے کا بھی نام میں نے پڑھا ہے، دے گجڑو ہے جہاں لالو کھیت اور لیاقت آباد ہے نا. تو ملیر کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ملیر جہاں سے ملیر بنتا ہے جو انصاری پول M9 کے اوپر ہے، وہاں 2 ندیاں آ کے ملتی ہیں، ایک کھدیجی ایک مول. وہ دونوں مل کے تھوڑا سا اگر آپ آگے جائیں. لنگھی جی کہاں سے شامل ہوتی ہے اس میں؟ پہلے جو میں ترتیب سے دے رہا ہوں اس کو لنگھی جی بعد میں آتا ہے. 2 ندیاں آتی ہیں، کھدیجی مول ملتی ہیں M9 کے اوپر. وہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو جرندو ندی آ کے ان تینوں ندیوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو یہیں سے ملیر ندی. اب ملیر کے 2 مفہوم 2 معنی ہیں، ایک سندھی میں اور بلوچی میں سیم ہی ہے کہ خوبصورت خطہ جہاں آبادی ہو، درخت ہو، جنگل ہو، خوشحال شاداب، اس کو ملیر کہتے ہیں. دوسرا ایک معنی بلوچی میں ہوتا ہے، جب عورتیں اپنا بال کنگھی کرتی ہیں یا سجاتی ہیں تو وہ 3 جو بناتے ہیں نا، چوٹیاں بناتے ہیں تو اس کو ملاتے ہیں تو اس کو بھی ملیر کہا جاتا ہے. یعنی کہ 3 جو ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ملیر کہلاتی ہیں. تو یہیں سے ملیر شروع ہوتا ہے. یہاں سے اگر آپ آگے جائیں گے جہاں جرندو آ کے اس ندی میں مل جاتا ہے، ملیر ندی کہلاتا ہے. تو لنگھی جی ندی آ کے میمن گوٹ سے پہلے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. آگے جائیں تو سکن ندی وہ بھی آ کے ملیر ندی میں اسی مقام پہ ملتا ہے جہاں سے تھدو ندی آ کے ملیر ندی میں گرتا ہے. اس سے آگے آپ جائیں گے تو ناتا خان سے ایک ندی آتی تھی، لٹ ندی جسے کہتے ہیں، تو وہ ندی بھی آ کے ملیر میں وہاں پہ ملتی تھی کورنگی میں. تو وہ یہ جا کے ایک دریا بنتا تھا، اس دریا کو ہم ملیر دریا کہتے تھے، جو سکندر کے دور میں وہاں کے تاریخ دانوں نے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے لکھا. اور اس خطے کو انہوں نے جنتی، جو سکندر نے سکندری جنت کا نام دیا تھا، یعنی کہ ایک جنت سے تشبیہ دیا گیا ایک نام تھا. ویسے آپ کو تو پتہ ہوگا، لیکن آپ کے ناظرین کے لیے یہ بھی کہوں کہ دریائے سندھ کا ایک شاخ کراچی میں آ کے سمندر میں جا کے گرتا تھا ریڈی میان کے ساتھ سے. ٹھیک ہے، تو کراچی بیسکلی خود کچھ نہیں تھا، سمندر کے کنارے ایک پورٹ تھا، اس کے سراؤنڈنگ میں پہاڑ تھے، کیرتر نیشنل پارک تھا. وہاں سے کیچمنٹ ایریا سے جتنی بھی پانی کا وہ ہوتا تھا، جہاں چشمے بہتے تھے، آبشاریں ہوا کرتی تھیں، مونسون میں بارش ہوتا تھا، تو وہ پانی سارا آ کے سمندر میں گرتا تھا اور اس سمندر کو جو کھارا پانی ہے اس کو دھکیلتا تھا پیچھے، جس کی وجہ سے کراچی شہر آباد ہوا. انہی کی وجہ سے زیر زمین پانی کا شہر استعمال کر کے یہ شہر اتنا پلا بڑھا. آج اس نہج پہ آ چکا ہے کہ وہ جو اس کے ریسورسز ہیں، جس شہر کے جو ریسورس ہوتے ہیں، زمین کی ساخت ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی جب 47 کے بعد آزاد ہوا یا الگ ملک بنا، اس کو دارالخلافہ بنایا گیا، تو یہاں کے حاکم وہ لوگ ٹھہرے جنہیں کراچی کی زمین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ کراچی کے ماحول کو نہیں سمجھتے تھے، اس زمین کی ساخت کو نہیں سمجھتے تھے. وہ آج بھی نہیں سمجھتے کہ کراچی کی زمینی ساخت کیا ہے. اور اسی وجہ سے آج کراچی اس نہج پہ آ چکا ہے کہ جہاں 4 موسم ہوتے تھے، سب سے خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا، جہاں پہ آپ معتدل، آپ کی ہیٹ مثلاً گرمیاں ہوتی تھیں، آپ کا معتدل سردیاں ہوتی تھیں، خزاں کا موسم ہوتا تھا، بہار کا موسم ہوتا تھا. آج کراچی اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ 2 موسم آپ کے اس کے پہنچ چکے ہیں. آپ کے پاس صرف 2 موسم رہ گئے ہیں، ایک لینتھی بڑا گرمی کا موسم اور ایک سکڑتا سردی کا موسم. تو اس شہر کے ساتھ ہم نے وہ ظلم کیا ہے اور وہ کرتے جا رہے ہیں. کنکریٹ کا جنگل بنا دیا، یہاں کی ندیاں نالوں کو ہم نے سیوریج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. آپ دنیا کے کسی شہر میں جا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ نظام نہیں ملے گا کہ سیوریج کا پانی ندیوں میں بہے، میٹھے پانی کی گزرگاہوں میں بنے. کہیں بھی نہیں ہوتا، کراچی میں ہو رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ نے اس کے پہاڑ کاٹ دیے، آپ نے ان کی ندیوں کا قتل کیا ہے، وہاں سے ریتی بجری نکال کے. وہ جو ریسورسز ہوتا ہے، ریتی بجری ہوتی ہے ملیر ندی کی، دنیا کہیں بھی نہیں بنتا ہے پانی کا. ہاں، قدرتی
فلٹر ہے پانی کا, زیر زمین فلٹر کرتا ہے, اور وہ اتنا میٹھا پانی ہے. ہم نے ٹیسٹ کرائے ابھی ریسنٹلی, ہم نے زمین کا پانی بھی لیا اور 6 مہینے سے اس ندی کے اندر پڑا ہوا پانی بھی لیا. جو سب سے بہتر رزلٹ آیا اس ندی کے پانی کا آیا. اگر ریتی بجری یہاں پہ ہوتی, ریتی بجری نہیں اٹھاتے تو یہاں چشمے بہ رہے ہوتے, چشمے بہ رہے ہوتے تو سارا سال ملیر دریا میں پانی ہوتا. اور اس کی وجہ سے اور سوال اس سے بنتے ہیں, جہاں ظاہر آبادی بڑھنا شروع ہوتی ہے, ایک سویلائزیشن آتی ہے لوگوں کی, تو میٹھے آب حیات ہے, میٹھا پانی, تو وہ تو ندیوں کی صورت میں, اور خاص طور پہ ملیر دریا یا ہب دریا اس کو آپ نام دیں, اس کا جو اسپنج تھا تو کنویں ان کے سائڈ میں لوگ کھود کے اس سے میٹھا پانی نکال کے اپنی زندگی, اپنے لائف اسٹاک کی, جانوروں کے پالتے تھے, اور یہ بہت آج تک کا ایک بڑا کاروبار ہے. اس کے علاوہ بھی کراچی کے ان پہاڑی علاقوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ تھی چھوٹے ڈیمز. چھوٹے ڈیم بنے, لوگوں کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک ڈیم جو ہے وہ لٹھ ندی پہ, لٹھ ڈیم جو ہے اس کے ٹوٹنے سے اربن فلیٹ آتا ہے, اور بھی جگہوں پہ اربن فلیٹ آتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں 2 قسم کے فلڈ آتے ہیں. ایک سمندر سے مندو جزل ہوتے ہوئے جب ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے تو ہماری لٹھ بستی اور یہ سارے علاقے ان کو گرمیوں میں ڈبو دیتا ہے ہائی ٹائیڈ کی صورت میں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ لٹھ ڈیم ٹوٹنے سے یہ سارا اوور فلو کر کے, اور وہ پورے اسکیم 33 کو, سادی ٹاؤن کو ڈبوتا ہے, جہاں لوگ مرے بھی ہیں. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے پاس نالج ہے, انفارمیشن ہے, کچھ بتانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک سنجیدہ انسانی مسئلہ ہے. مسئلہ پھر وہی کراچی کا آتا ہے. شہریں کس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کے ماسٹر پلان بنتے ہیں, منصوبہ بندی کی جاتی ہے, اس کے زمین کو سمجھ کر, اس کے ساخت کو سمجھ کر. اپنے چھوٹے ڈیمز کی بات کی, چھوٹے ڈیمز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ پانی کو ریزرو کرتے جاتے ہیں, یعنی کہ پانی رکے بھی نہیں اور پانی آپ کا ریزرو ہوتا ہوا آگے جائے, اور اس ایریا کو آپ جنگلات میں, اس کو آپ زراعت میں, اس میں یوٹیلائز کر لیں. کوئی منصوبہ بندی کراچی کا 47 سے لے کے آج تک نہیں بنا. لٹ ندی آپ کو پہلے جو آ کے ملیر ندی میں گرتا تھا, ابھی آپ کو لٹ ندی صرف کونکر میں ملے گا, آپ کو اس طرف نہیں ملے گا. فطرت کا ایک جو اصول ہے وہ ہے کہ فطرت اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا. لٹ ندی کا پانی جب بھی آئے گا وہ اسی راستے سے آئے گا. آپ اس کے سامنے سیدی ٹاؤن بنائیں, آپ اس کے سامنے جو بھی کچھ کریں, وہ پانی اسی راستے سے آئے گا جب تک آپ اس کو نیچرلی اس کو کوئی ویوز نہیں بنائیں گے. لٹ ندی کو مکمل تباہ کر دیا, اس کے آگے آپ نے سبزی منڈی بنا دی, نیا سبزی منڈی بنایا, M4 بنایا, راستہ نہیں دیا. آگے آپ نے آبادیاں کرنی شروع کر دیں, ابھی بھی یونیورسٹی بنایا, سب کچھ بنایا, لیکن پانی کو آپ نے راستہ نہیں دیا. تو وہ لٹ ندی میں جب بھی پانی آئے گا وہ ڈبوئے گا. اب یہ دیکھیں کہ سنجیدگی دیکھ لیں, یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی کے ماہرین کی, یا یہاں پہ جو نیوز چینلز وغیرہ ہیں ان کی دیکھ لیں, وہ جب بھی پانی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تدو ڈیم ٹوٹنے سے پانی آیا, جو کہ غلط بات ہے, سراسر غلط ہے. وہ اس روٹ میں بھی نہیں ہے. تدو ندی کا اپنا ایک روٹ ہے, وہ آج تک ہے. تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کون سی ندی ہے, اس کا نام کیا ہے, اور کہاں سے وہ بریچ ہوتا ہے. ہاں, کسی کو پتہ نہیں ہے. سال میں ایک دن آپ کے یہاں فلڈ بھی آتا ہے, برسات بھی ہوتی ہے, ان ندیوں میں پانی بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو ملیر کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں کا ساخت کیا ہے, وہاں پہ پانی کس طرح آتا ہے, وہ کس طرح آ کے فلڈ کا شروع, جب آپ کو وہ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی رپورٹنگ کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو میں اس کو اس طرح سے سعودی ٹاؤن پہ کھڑے ہو کے آپ مائک لے کے کہیں گے کہ تھدو کا پانی آ کے ہمیں ڈبو رہا ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تھدو کہاں ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ لٹ ندی کا کچھ وجود ہے یا نہیں ہے, سکھن ندی کہاں جاتی ہے, کہاں سے ختم ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو اس کے کہنے کا آپ کا یہ مقصد ہے کہ یہاں کا جو اربن ڈیزائنر ہے, سٹی پلانر ہے, ان کو شہر کے ماحول سے, ان کی ندیوں سے, ان کے پہاڑوں سے, ان کے اپنا ریتیلے ٹیلوں سے اور ان کے جنگلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے.
آج تک نہیں ہے. آج تک نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ شہر ہیٹ اسٹروکس پہ بھی جا رہا ہے اور اربن فلڈس پہ بھی جا رہا ہے, جو انسانی نقصان ہے بھیانک ہوگا, بھیانک ہو رہا ہے. کیوں کہ ابھی تک تو 45 تک آ گئے اور 40 تک آ گئے اور 45 تک فیل کر رہے ہو. ڈرو اس دن سے جس دن 45 سینٹی گریڈ ہوگا اور 50 آپ فیل کرو گے تو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اگر یہاں کے اربن پلانر کے پاس اگر ہوتا کہ وہ صحیح طریقے سے پلان تو وہ یہ آج کی نہیں, وہ پیچھے کرتے. یہ کراچی کا شہر, آج بھی آپ کو گراؤنڈز نہیں ملیں گے, کراچی کے اندر پارکس نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو یہاں کیا ملیں گے؟ کمرشل ہاؤسنگ پروجیکٹس. آپ کو یہاں پہ آپ اتنا تک آپ مثلا خود غرض بن گئے ہو کہ آپ سمندر کو وہاں پہ مٹی ڈال کے وہاں پہ آپ کنسٹرکشن کرنے کے پروگرام بنا رہے ہو. آپ جزائر کو, سندھ کے مثلا ساحل کے ساتھ جڑے ہوئے جزائر کو, ان کو آپ ختم کر کے ان کی ساری ہیبیٹیٹ, اس کے سارے وہ جو سمندری حیاتیات ہے اس کو ختم کر کے آپ وہاں پہ وہ کر رہے ہو. آپ تمر کے جنگلات ختم کر رہے ہو. آپ اتنا خود غرض بن گئے ہو. جب بھی آپ فطرت کے ساتھ کھیلو گے, فطرت آپ کے ساتھ کھیلے گا. یہ ہیٹ ویوز ایسے نہیں آتی. 80s کا زمانہ دیکھ لیں کسی بھی پرانے لوگ سے, اب وہ آپ کو تصور ہی نہیں ہوگا کہ کوئی ہیٹ ویوز تھا یا نہیں تھا. یہ پچھلے 5-10 سال سے ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی بھی اس پہ کام کرنے کو, بات کرنے کو تیار نہیں ہے. رونے کو سب روتے ہیں, لیکن جینوئن جب سائنسی بنیاد پہ آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس شہر کے ساتھ کیا کیا ہے اور آپ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہے ہو. آپ اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہو. ہم نے جو اس شہر کے ساتھ کیا ہے اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ حفیظ بلوچ ہیں. ہماری بات تو جاری رہے گی اور بھی بہت سارے موضوع ہیں. کراچی کے اب بھی بہت سارے موضوع رہتے ہیں جو حفیظ سے ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہمارے جزائر ہیں, اس میں ہمارا سمندر ہے, خوبصورت ہمارا ڈیلٹا ہے, اس کے آس پاس رہنے والے لوگ, جنگلی جیوت سے لے کے سارا ایک ماحول ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ابھی ہم اس پروگرام کو کچھ دیر کے لیے آف کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ سب دوستوں کا شکریہ.